بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے، بم گر رہے ہیں، میزائل چل رہے ہیں، لیکن شاید اس جنگ کی سب سے بڑی خبر ابھی تک کسی نے نہیں سنی۔ شاید یہ پہلی جنگ ہے جس نے مسلمانوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایک دوسرے سے دوری ہے۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک انکشاف ہے، اور شاید یہ انکشاف صرف مشرق وسطیٰ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ ایک انکشاف جس نے عرب دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ امریکی تحفظ ایک سراب ہے، اور ایک انکشاف جس نے ایران کو یہ احساس دلایا ہے کہ خلیجی مسلم ممالک سے دوستی اور ان کے اعتماد کے بغیر تنہا اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اور شاید پہلی بار 1400 سال کی تاریخ میں ایک سوال دوبارہ زندہ ہو رہا ہے: کیا مسلمان اپنے اختلافات کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، یا انہیں اپنی تاریخ کا ایک نیا باب وا کرنا ہوگا؟ اگر یہ سوال واقعی سنجیدہ ہے تو پھر ایک نئی پہل کی ضرورت ہے، ایک ایسی پہل جو صرف سیاست کی نہیں، تاریخ کی ہو، تجدید دین کی ہو۔ گویا وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی مشترکہ بین الاقوامی مجلس کا ڈول ڈالا جائے جسے المجلس الامامہ والخلافہ کہا جا سکے۔ المجلس الامامہ والخلافہ فار اے نیو مسلم آرڈر، فار اے نیو مسلم فیوچر۔ کبھی کبھی تاریخ عجیب انداز میں دروازے کھولتی ہے۔ پہلے وہ بحران پیدا کرتی ہے، پھر اسی بحران کے اندر ایک ایسا موقع چھپا دیتی ہے جسے صرف وہ قومیں دیکھ پاتی ہیں جو اپنی تقدیر خود لکھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ مشرق وسطیٰ آج اسی لمحے سے گزر رہا ہے۔ اس بحران نے عرب دنیا کے سامنے ایک اہم حقیقت رکھ دی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ تصور قائم کیا گیا تھا کہ خطے کی سلامتی کا انحصار بیرونی طاقتوں پر ہے: امریکی فوجی اڈے، عسکری اتحاد، سیکیورٹی کے معاہدے۔ لیکن آج ایک سوال زیادہ شدت سے اٹھ رہا ہے: کیا واقعی یہ بندوبست تحفظ فراہم کرتے ہیں، یا وہ صرف طاقت کے عالمی توازن کا حصہ ہے؟ دنیا کی سیاست میں ایک اصول ہمیشہ سے رہا ہے: بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کی حفاظت کے لیے نہیں آتی، وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے آتی ہیں، اور جب مفاد بدل جاتا ہے تو اتحاد بھی بدل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انہی اڈوں کا ساز و سامان خطے کے تحفظ کے بجائے اسرائیل کی حفاظت میں استعمال ہونے لگتا ہے۔ چند سال پہلے ابراہم ایکارڈ کے نام پر ایک نئی سفارتی لہر پیدا کی گئی۔ کہا گیا کہ یہ معاہدے امن لائیں گے، لیکن آج خطے میں ایک نئی بحث پیدا ہو چکی ہے: کیا یہ واقعی امن تھا، یا ایک ایسا بندوبست تھا جس میں خطے کی ریاستیں آہستہ آہستہ ایک ایسے عالمی نظم کے تابع ہوتی گئیں جس کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں تھی؟ اور پھر ایک اور بات سامنے آئی: گریٹر اسرائیل۔ یہ کہا گیا کہ یہ تورات کا حق ہے، خدا نے نیل و فرات کے درمیان کا سارا علاقہ قوم یہود کے نام لکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی دعویٰ نہیں تھا، یہ ایک جیو پولیٹیکل تصور ہے، اور اسی لیے عرب دنیا میں ایک نئی بے چینی پیدا ہو گئی۔ جب کسی خطے کے لوگ اپنی تاریخ خود لکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی اور آ کر ان کے لیے نقشے بنانے لگتا ہے، اور پھر وہ نقشے صرف زمین کے نہیں ہوتے، وہ طاقت کے نقشے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان نقشوں میں قوموں کا مستقبل بھی بدل جاتا ہے۔ یہ بحران صرف عرب دنیا کے لیے نہیں، ایران کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایران کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب تک اس کے پڑوسی مسلم ممالک کے ساتھ اعتماد کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، خطے میں اس کے لیے کوئی پائیدار مستقبل ممکن نہیں۔ اگر ایران اور عرب دنیا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھ لیں تو مشرق وسطیٰ کی پوری جغرافیائی سیاست بدل سکتی ہے۔
اسی لیے خلیجی ممالک کو دی گئی حالیہ ایرانی یقین دہانی ایک اہم اشارہ ہے اور اسے اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ چند سال پہلے چین کی پہل پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت ہوئی۔ چین کا مقصد تو بس تجارت تھا، لیکن اس نے ایک حقیقت ثابت کر دی کہ بھائیوں میں مفاہمت ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ اصل مسئلہ البتہ کہیں گہرا ہے۔ یہ صرف سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 14 صدیوں کی تاریخ کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف امامت کا تصور ہے، دوسری طرف خلافت کا تصور ہے، گو کہ دونوں کا مقصد عدل کا قیام ہے۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا مسلمان اپنی تاریخ کے اختلافات کو زندہ رکھیں گے یا اپنے مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کریں گے؟ کبھی کبھی اختلافات مسئلہ نہیں ہوتے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کو نفرت میں تبدیل کر دیا جائے، اور جب نفرت کتابوں میں داخل ہو جائے تو وہ نسلوں تک زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے اگر امت کو ایک نیا مستقبل بنانا ہے تو اسے ایسے بیانیوں کو ساقط الاعتبار قرار دینا ہوگا، اور شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سخت تنبیہ بھی کی تھی، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد اس حال میں نہ لوٹ جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ امت نے تاریخ میں کئی بار اس تنبیہ کو نظر انداز کیا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب اسے دوبارہ سننے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک عمومی نصیحت نہیں تھی، یہ دراصل امت کے مستقبل کے بارے میں ایک گہری تاریخی تنبیہ تھی۔ جب ایک امت اپنے اختلافات کو خونریزی میں بدل دیتی ہے تو وہ صرف اپنی طاقت نہیں کھوتی، وہ اپنی تاریخی ذمہ داری بھی کھو دیتی ہے۔ ایران میں بعض اصلاحی اقدامات ہوئے، زنجیری ماتم کے سلسلے میں پابندیاں لگائی گئیں، اور کبار علماء کی زبانوں سے سنی مقدسات کے احترام کی تلقین سننے کو ملی۔ لیکن بعض لوگ اس موقع پر فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب تقیہ ہے۔ ممکن ہے، دلوں کے حال کا علم تو ہمیں نہیں، لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بات جھگڑے کو کم کرنے کے لیے کہی جا رہی ہو اور ہم اسے صرف اس لیے رد کر دیں کہ شاید یہ تقیہ ہے، تو پھر صلح کا دروازہ کب کھلے گا؟ کبھی کبھی بھونڈی حق گوئی جھگڑے کو بڑھا دیتی ہے، اور کبھی کبھی نرمی اور حکمت دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر وہ تقیہ کرتے ہیں تو شاید ہمیں بھی کبھی کبھی حکمت کا تقیہ سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ مقصد ایک دوسرے کو شکست دینا نہیں بلکہ امت کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ اسی طرح سنی دنیا میں بھی ایک مثال موجود ہے۔ جب حرمین شریفین میں 4 مسالک کی الگ الگ نمازیں ختم کر کے ایک امام کے پیچھے نماز قائم کی گئی، یہ ایک علامتی قدم تھا، لیکن اس نے ایک پیغام دیا، جب قیادت فیصلہ کر لے تو تاریخ بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مسئلہ ہمیشہ طاقت کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہمیشہ ارادے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج میں نے ایک نئی تجویز پیش کرنے کی جرات کی ہے، ایک ایسی تجویز جو شاید صرف ایک سیاسی تجویز نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز بن سکتی ہے۔ اس تجویز کا نام ہے المجلس الامامہ والخلافہ، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی مجلس جہاں شیعہ اور سنی دنیا کے علماء، دانشور اور رہنما اور حکمراں ایک میز پر بیٹھیں، ماضی کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ماضی کی تلخیوں کے ازالے کے لیے اور ایک مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے۔ اس طرح شاید تاریخ میں پہلی بار امت اپنے اختلافات کو طاقت کی جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ عقل اور مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ صرف ایک مجلس نہیں ہوگی، یہ اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب ہوگا۔ شاید یہ وہ لمحہ ہے جب امت کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ تاریخ کی قیدی رہے گی یا تاریخ کی معمار بنے گی۔
اگر مسلمان اپنے اختلافات کو عقل اور مکالمے سے حل کر لیں تو وہ صرف اپنی تقدیر نہیں، پوری دنیا کی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے امت کے تعلق کو ایک مثال سے سمجھایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ لیکن اگر عمارت کے ستون ایک دوسرے کو کمزور کرنے لگیں تو پھر پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ البتہ ان تمام باتوں سے پہلے ایک شرط ہے کہ جنگ بند ہو اور فوری طور پر بند ہو، بہت تباہی ہو چکی۔ جنگیں نقشے تو بدل سکتی ہیں لیکن قوموں کا مستقبل مکالمہ ہی بتاتا ہے۔ آج تاریخ مسلمانوں سے ایک سوال پوچھ رہی ہے، کیا مسلمان اپنے اختلافات کی دیواروں میں بند رہیں گے یا وہ اپنی تاریخ کا ایک نیا باب کھولیں گے؟ صدیوں سے امامت اور خلافت کے نام پر ہمارے ہاں ایک تقسیم موجود ہے، لیکن اگر مقصد عدل ہے اور اگر مقصد انسانیت کی رہنمائی ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ اس تقسیم کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مشترکہ مقاصد کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اور قرآن ہمیں یہ بھی خبردار کرتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت جاتی رہے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج تاریخ مسلمانوں سے یہی سوال پوچھ رہی ہے، کیا مسلمان اپنے اختلافات کی دیواروں میں بند رہیں گے یا وہ اپنی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کریں گے؟ اگر مسلمان اپنے اختلافات کو عقل اور بصیرت کے ساتھ دیکھیں تو وہ صرف اپنی تقدیر نہیں، پوری دنیا کی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ اور شاید تاریخ کا اگلا باب ہم سے ایسے ہی ایک مشکل فیصلے کا منتظر ہے۔